جو موضوعات ہیں، جو معاشرے کی ضرورت ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی اس میں گفتگو کی ہے۔ اور یہ ایک بہت مشکل پہلو اس لیے بھی ہوتا ہے کہ غزل میں 4 اشعار ہیں، 6 اشعار ہیں، لیکن مجموعے کے اس میں افسانے کے اندر جو ہے کئی کریکٹرز کو ایک ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اور ان کا ایک بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے، اور پھر ان کی زبان کردار کے اعتبار سے جو ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت مشکل پہلو ہوتا ہے جسے حضرت دیوبندی صاحب نے اس مجموعے کے اندر پیش کیا ہے۔ میں مستری ولی حسن صاحب سے بھی درخواست کروں گا وہ بھی آئیں اور اپنی دعاؤں سے ہارون حضرت انصاری صاحب کو نوازیں۔ اگرچہ میں اس قابل نہیں تھا جس اعزاز کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا، ہارون حضرت صاحب کی علمی بلندی، شاعری اعتبار سے، نعت کے اعتبار سے اور افسانے کے اعتبار سے ایک بے مثال ہستی ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اور دعا ہوں اللہ کرے تھوڑے قدم اور دیا۔ اب اسٹیج کی جانب رخ کرتے ہوئے میں سب سے پہلے جناب جمال الدین انصاری صاحب کو درخواست کروں گا وہ آئیں اور اپنا خیالات کا اظہار۔ السلام علیکم۔ یہاں پر تشریف رکھے ہوئے ہمارے سبھی مہمان خصوصی، میرے محترم بزرگ اور دوست، میں اردو کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا ہوں، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو کتاب لکھی گئی ہے گرہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اس کتاب کو اور اس کتاب کے ذریعے میرے چاچا جناب ہارون صاحب کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچائے، اور امید کرتا ہوں آنے والے مستقبل میں، فیوچر میں بھی وہ بہترین سے بہترین کتابیں لکھتے رہیں اور ہمارے دیوبند کا، ہمارے اتر پردیش کا، ہمارے ہندوستان کا نام روشن کرتا ہے۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان کے ساتھ ہیں، ہم بھی ساتھ ہیں اور ان کے لیے دعا کریں گے۔ خدا حافظ، شکریہ، السلام علیکم۔ اسی سب میں مولانا نسیم اختر شاہ فیصل صاحب سے بھی درخواست کروں گا وہ آئیں اور کتاب کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں۔ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر پائے، اس کا اعتراف کیا، اس کا اقرار کیا، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ راہ خداوند مخصوص پیدا فرماتے ہیں کہ جدوجہد کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے افسانے پر آپ کو دلی مبارکباد ہے، اور اس ہارون حضرت سے جسے میں نے اجنبی کی حیثیت سے پہلے دن اپنے گھر میں دیکھا تھا، آج ایک شناسا اور اردو کے میدان میں ایک متعارف شخص کے حیثیت سے مجھے جانا عزت عطا فرمائے اور سامنے دنیا میں پھر نقش قدم اسی تجربے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں۔ وآخر دعوانا بہت شکریہ۔ یہاں یہ عرض کر دینا بہت ضروری ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو مسلسل ایک کانوں میں آواز آیا کرتی تھی کہ اردو ختم ہو رہی ہے، اردو ختم ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سخت جان ہے اردو۔ جب تک 19 سال کے لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں شاید اردو ختم نہیں ہوگی۔ اس کا پہلو صرف عشقیہ شاعری بھی ہے، اس کا استعمال جب تک ہے، جب تک شاید اردو ختم نہ ہو سکتا ہے اس سے متفق نہ ہو لوگ، لیکن میں ذاتی طور کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے ایک پہلو اور نکل کر بھی آتا ہے کہ یہ جو دہاڑنے والی شاعری ہو رہی ہے، فرقہ پرستی، مندر، مسجد اور یہ جو اس طریقے کے اشعار منظر عام پر آ رہے ہیں، ان سے اگر گریز کیا جائے تو اور عمر اچھی ہو جائے گی، اور عمر بڑھ جائے گی اور اس کا استعمال بھی بڑھ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور عرض کر دوں آپ سے کہ کتنی بھی اردو کی مخالفت ہو، ملک کی پارلیمنٹ کے اندر اور مختلف اسمبلیوں کے اندر جو 73-74 سال کا ریکارڈ آیا ہے، جس شخص نے بھی اپنا خطاب کو پارلیمنٹ کے اندر یا اسمبلی کے اندر شروع کیا وہ اردو اشعار سے کیا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جاذبیت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی ابھی زبان میں باقی ہے جو وہ بھلے ہی اردو کے لیے وہاں پر مخالفت میں بول رہے ہیں۔ میں اب درخواست کروں گا محترم جناب پروفیسر تنویر چشتی صاحب سے جو منگلور سے تشریف لائے ہیں، انٹرنیشنل شہرت یافتہ دیوبند کا نام پوری دنیا میں اجاگر کرنے والے نواز دیوبند صاحب، مولانا نسیم اختر شاہ فیصل صاحب، صاحب چشتی جناب ہارون حضرت دیوبند صاحب اور تمام میرے بزرگ دوستوں، امید ہے کہ جو میرے شاگرد بھی ہیں، خواتین و حضرات، کرتا ہوں کہ ہر کہانی اب حقیقت ہو گئی، ہر کہانی اب حقیقت ہو گئی، آشنا تم سے طبیعت ہو گئی، ہر کہانی اب حقیقت ہو گئی، آشنا سب سے طبیعت ہو گئی، آپ کو مجھ سے محبت ہونا ہو، آپ سے مجھ کو محبت ہونا، میری محبت کا میرے ساتھ اس پر ہے کہ آپ ایسے ایسے نوجوان پیدا کر رہے ہیں جو نظم اور نثر دونوں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے آج یہ گرے کتاب کا جو آج اجرا ہوا ہے، تو یہ چوتھی کتاب ہے حافظ بھائی کی، اور حقیقت میں اردو کو بڑھانے میں، چلانے میں، جو انہوں نے افسانہ لکھنے میں، بھیا آپ جتنے بھی یہاں اردو کے یہاں بیٹھے ہیں شاید کو آپ لوگوں نے اردو نہیں کر، تو میری تو جو یہاں بیٹھے ہمارے ساتھی ہمارے بھائی ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائی کے اندر اردو میں اسے آگے سے آگے بڑھائیں، اور سرکار جیسا اردو یہاں دیوبند سے کیا ہندوستان سے کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ بڑھے گی جیسے آپ لوگ بیٹھے، اور اچھی بات ہے یہ معلوم جیسے آدمی جو پورے دن بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے فیملی کو چلاتے ہیں، اس کے بعد بھی جانا رات کو بیٹھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے اپنی بک لیا کرتے ہیں، پڑھا پھرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، میری نظر میں تو بہت بڑی بات ہے، وہ لوگ ان کا پڑھتے نہیں، تو اس کو اردو کو بڑھانے میں، چلانے میں جو ہارون بھائی ہیں اور آپ لوگ ہیں، میرے سب لوگوں سے دعا ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں اور اردو کو آگے چلائیں۔ میں تو ہارون صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کر رہی ہے دن دگنی رات چوبیس ترقی کریں اور آپ لوگ چلانے لگتے ہیں۔ کہ میں صدر محترم سے درخواست کروں، میں چاہوں گا کہ محترم جناب ہارون حضرت انصاری صاحب آئیں اور اس کتاب کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں۔ میں یہ بتا دوں کہ بہت جلد ہی ان کا ایک اور مجموعہ نام منظر عام پر آنے والا ہے، شعری مجموعہ جس کا نام ابھی تجویز نہیں ہوا، تو اس کے لیے بھی جو ہے پیش کی مبارکباد جناب حضرت دیوبندی صاحب۔ السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول اللہ۔ آج کے اس پروگرام کے شعراء کرام، اساتذہ کرام، معززین، میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ میری خوشی میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے، اور آج کی ایک رات کا حصہ آپ نے اردو کے نام کیا۔ میں آپ سبھی حضرات کو اس کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مقام فخر نہیں بلکہ مقام شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اردو کی خدمت کے لیے مجھے بھی کوئی موقع فراہم کیا، مجھے بھی پسند کیا، یہ ان کی کرم نوازی، ورنہ پھول پھل دینے کی قدرت صرف اس کے ہاتھ ہے، پھول پھل دینے کی قدرت صرف اس کے ہاتھ ہے، تخم ریزی کام ہے میرا کہ ایک مالی ہوں میں،
وہ بدل دیتا ہے مصروں میں میرے الفاظ کو، ورنہ حسرت ہوں فقط اقبال نہ حالی ہوں۔ جو بھی کچھ اچھے کام ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے، اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کرتے۔ آج الحمدللہ یہ چوتھا موقع مجھے اللہ نے فراہم کیا، اور ایک کتاب جو ابھی ذکر کیا مجاز بھائی نے ذکر کی، ابھی نام منتخب نہیں ہوا ہے، اس کا پروسیس میں ہے، چل رہی ہے، کمپوزنگ ہو رہی ہے۔ غزلوں کا مجموعہ انشاءاللہ شائع ہونے والا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جنوری یا فروری میں آپ لوگوں کو اس بار پھر نعمت دوں گا ایڈوانس، آپ مدعو میں تشریف لائیے اور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیے۔ اردو کے لیے پروفیسر صاحب نے ایک ہسٹری بیان کی مختصر الفاظ میں، اردو کے لیے، اور شاہ صاحب نے، کمل صاحب نے جو بھی کچھ یہاں پر فرمایا، اردو کے لیے ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر صحیح معنوں میں وہ جذبہ، وہ محبت اگر ہے بھی تو وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہے نہیں، مگر وہ ظاہر نہیں ہو رہی، تو وہ ظاہر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہماری محنت ہونی چاہیے، کتابوں پر توجہ دینی چاہیے، پڑھنی چاہیے کتابیں، اور اردو کو باقی اور زندہ رکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو کی طرف لائیں، انہیں اردو سکھائیں، اردو پڑھائیں۔ یہ سب جو بھی کچھ میں کر رہا ہوں، غزلوں کے مجموعے ہیں یا افسانوں کا مجموعہ ہے، یہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز کار فرما ہے، اور وہ ہے اردو سے محبت۔ اردو سے محبت کا ایک بیان ثبوت یہ ہے کہ جس وقت اردو ٹیچنگ کے لیے ویکنسیز نکلی تھی تو 1943 روپے میری تنخواہ بنی تھی پہلی، جب میں نے اپنا بہت بہترین کاروبار چھوڑ کے اردو کی خدمت کی نیت سے یہ نوکری جو میں نے قبول کی تھی۔ اس وقت میں بھی الحمدللہ 7-8 ہزار روپے مہینہ کماتا تھا، لیکن میں نے وہ 7-8 ہزار روپے کے مقابلے میں اس نوکری کو افضل سمجھا تھا، اس لیے کہ اس بہانے سے میں واقعی اردو کی خدمت کرتا ہوں۔ اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہزاروں بچوں کو الحمدللہ اردو سے جوڑ چکا ہوں اللہ کے کرم نوازی سے۔ اس نے عنایت کی، اس نے موقع دیا مجھے، اور میں عموماً ان گاؤں میں رہتا ہوں، ان اسکولوں میں رہتا ہوں جہاں پہ اردو کے بچے موجود ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ میں کبھی کسی ایسے اسکول میں نہیں جاتا جہاں اردو کے بچے نہ ہوں۔ تو بہرحال آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ تشریف لائے، اور اردو کے لیے میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ہم اردو کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے ایک ذرا سی بات میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اردو کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، اور یہ ہے بھی بات، نقصان نہیں ہو رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں اندرونی طور پر نقصان ہو رہا ہے۔ ایک چیز کی طرف ذرا سا اشارہ کر دوں میں کہ ہم لوگ جو اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، بے شک بہت اچھی اردو بول لیتے ہیں، بہت اچھی اردو سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب لکھنے کا نمبر آتا ہے اور پڑھنے کا نمبر آتا ہے تو یقینی طور پہ ہم لوگوں میں تو بہت سارے ایسے ہیں، غالباً 70-80% جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہ وہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں اس کو اردو کی بقائی ضمانت نہیں سمجھتا، میرے نزدیک اردو کی بقائی ضمانت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس وقت ہم اردو کو ہندی میں بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں اردو میں اور لکھ رہے ہیں ہندی میں۔ اب دیوناگری میں لکھتے لکھتے ہم اس کی اتنے عادی ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے آنے والا وقت مجھے ڈرا رہا ہے اس چیز سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں یہ جو پرشین رسم الخط ہے، فارسی کا رسم الخط ہے، یہ مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، اور ہم اس کو جو دیوناگری میں لکھتے رہ جائیں، پھر اس کے بعد کیا نقصان ہمارے سامنے آئے گا؟ ہمارا تلفظ تباہ برباد ہو جائے گا، ہم اپنا باقی زمین ادا نہیں کر پائیں گے، اپنا تلفظ نہیں کر پائیں گے دیوناگری زبان کے اندر۔ اب اس وقت کی جو پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں، میری شرکت بھی رہتی ہے مشاعروں میں، جو شاعر غزلیں لکھ کے لاتے ہیں، دیوناگری میں لکھ کے لے کے آتے ہیں، میں سمجھتا نہیں وہ کیسے اردو کی لطافت سے محسوس ہو سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو، میری سمجھ سے باہر یہ چیز ہے۔ تو ضروری یہ ہے
کہ ہم اردو رسم الخط کو لکھنا پڑھنا سیکھیں، اور یہ بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اگر واقعی آپ کو اپنا جو ہمارا ملی اثاثہ ہے، جو ہمارا لٹریچر ہے، جو ہماری ہسٹری ہے، تاریخ ہے، جو ہمارے بڑوں کے کارنامے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو 90% سے زیادہ اردو میں یہ سب مواد موجود ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں واقعی، تو ہمیں چاہیے کہ ہر آدمی یہاں سے عہد کر کے اٹھے کہ یہ میرا میسیج جن لوگوں تک میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں، آپ لوگ پہنچائیں کہ ہر آدمی، ایک آدمی کو اردو سکھانے کا عہد کر کے اٹھے۔ اگر یہ عہد کر لیں سب لوگ کہ ہر ایک بندہ ایک بندے کو اردو سکھائے گا، تو انشاءاللہ العزیز کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اردو کو کوئی زبان آ جائے۔ انہیں لفظوں کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات سے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ کہ آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش۔ آپ کی دعائیں مجھے ملتی رہی ہیں، مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ملتی رہیں گی، ایسی مجھے امید ہے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ حضرت دیوبندی صاحب۔ اب آخر میں آج کے اس اجرا کی صدارت فرما رہے ہیں محترم جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کو درخواست کروں گا، اور ساتھ ہی آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ عالمی سطح پر دیوبند کے ادب کو، اردو زبان کو زندہ رکھنے میں جو کردار ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا ہے، ایک بار زوردار تالیوں سے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ہارون حضرت صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تخلیق کار کی تخلیق جو ہے وہ ایک نئی زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو سانسوں سے پوری ہو، ایک وہ زندگی ہے جو تحریر سے مکمل ہے۔ تو ہارون حضرت اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اب ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ صدر کسی بھی محفل کا ہو، اس کے سامنے یہ بڑی دشواری ہوتی ہے کہ تمام لوگ اس موضوع پر وہ ساری گفتگو کر چکے ہوتے ہیں جو کی جانی چاہیے۔ اچھا، اگر صدر کم علم ہو تو اور دشواری ہوتی ہے کہ پروفیسر صاحب نے بہت محققانہ اور عالمانہ گفتگو کی، شاہ صاحب نے بہت تحقیقی گفتگو کی۔ ایسے حالات میں صدر اگر کم علم ہو تو وہ کیا کرے؟ میں تو یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ہارون حضرت کو مبارکباد پیش کروں، آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کروں، اور اللہ تعالی ہارون حضرت کو اور صلاحیتوں سے سرفراز کرے۔ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کے مختلف جہات الگ الگ، ایک وقت میں دیکھیں گے کہ وہ اردو کے استاد بھی ہیں، ایک وقت میں دیکھیں گے وہ بہترین شاعر بھی ہیں، ایک وقت میں دیکھیں گے کہ وہ بہترین نثر نگار بھی ہیں، وہ افسانہ نگار بھی ہیں۔ تو اتنی سمتوں میں آدمی اپنے آپ کو ثابت کرے بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ تو یہ اہلیان دیوبند کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی عزیز اگر اتنی ترقی کر کے اتنی سمتوں میں اپنے سفر کو جاری کیے ہوئے ہے، تو ایک بار تو آپ زبردست تالی بجائیے۔ بہرحال تخلیق لمحہ دو لمحہ میں کوئی فکر، کوئی خیال، کچھ لفظ تخلیق نہیں بنتے، اور کوئی تخلیق کتابی شکل میں آنے کے لیے ایک دو دن میں کتابی شکل میں نہیں آتی۔ بہت وقت درکار ہوتا ہے، بہت مطالعہ درکار ہوتا ہے، بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے احباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ساری منزلوں سے گزرتے رہتے ہیں ہارون حضرت، اور ان کے احباب، ان کے دونوں بیٹے قابل رشک ہیں۔ اور ابھی سب لوگ اردو کے لیے ایک بات کہہ رہے تھے، دیکھیں میں یہاں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہارون حضرت 4 کتابیں شائع نہیں کر سکتے تھے اگر دونوں بیٹوں کی کاوشیں شامل نہ ہو۔ میں اکثر واٹس ایپ پہ دیکھتا رہتا ہوں، یہی بچے اپنے ابا کو مطلب ہے کہ کوئی ان کی پوئٹری ڈالتے رہے، کوئی نظم ڈالتے رہتے ہیں، کوئی شعر ڈالتے رہتے ہیں۔
अब्बा के पास तो ऐसा कोई साधन है नहीं। मेरे ख्याल से मोबाइल पे एक दिन मैंने फोन कर लिया था तो मैं बात करने लगा, मैंने कहा वो खैर बात तो ऐसी है कि मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन कहने का आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा मैं अभी लंदन गया था पिछले दिनों, वहाँ से एक साहब ने मुझे तोहफे में एक मोबाइल दिया था, उसमें ऐसा ही सिस्टम है। हारून भाई नाराज होने लगे। तो जिस हारून भाई को ये पता ना हो, तो अगर उनकी दोनों औलादें लायक फायक ना होती तो मैं समझता हूँ कि ये चारों किताबें वजूद में ना आती। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे तमाम मोहतरम हज़रात ने आपको मशवरा दिया कि आप एक आदमी को 2 आदमियों को उर्दू सिखाएं। मेरी राय ये है कि आप अफराद को उर्दू सिखाएं या नहीं सिखाएं, लेकिन अपने बच्चों को उर्दू जरूर सिखाएं। अगर हारून हसनत बनना चाहते हैं, 4 किताबों के मुसन्निफ बनना चाहते हैं, तो आपको भी फारूक और तारिक बनाने पड़ेंगे, तभी आप 4 किताबों के मुसन्निफ बनेंगे। उर्दू का मसला, ये तो साहिबान इल्म हैं जो बयान कर रहे थे। हकीकत ये है कि रस्मुल खत खतरे में है, उर्दू खतरे में नहीं है। मैं इसका मतलब मुशाहिदा कर चुका हूँ। मैं जिन महफिलों में जाता हूँ, वहाँ जब मुझसे आदमी कोई मुसाफा करता है, वो अपना नाम राम प्रकाश बताता है, पंडित राम दयाल बताता है, तो मैं जब पूछता हूँ कि क्या उर्दू जानते हो, कहना है डॉक्टर साहब आपका बड़ा पुराना फैन हूँ और ये हूँ, आपको सुनता हूँ। लेकिन ये सारे पंडित, ये राम दयाल, ये अग्रवाल, या हमारे बहुत से अहबाब जो उर्दू नहीं जानते, ये रस्मुल खत से वाकिफ नहीं है, ये जबान से वाकिफ है। ये सुनना जानते हैं उर्दू को, ये बोलना जानते हैं उर्दू को, ये लिखना नहीं जानते, ये पढ़ना नहीं जानते। अगर उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ मकसूद है तो अपनी नई नस्लों को उर्दू रस्मुल खत से वाकिफ कराओ, बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ कि सबसे पहला काम ये कर लीजिए, मैं तो अक्सर यही बात कहता हूँ कि हमारे पास आजकल बड़ी दौलत है मकान बनाने के लिए, लग्जरी गाड़ियां खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, लेकिन किताब के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बदनसीबी क्या है माँ बाप की, कि माँ बाप के पास दौलत तो बेइंतहा है, लेकिन अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं। पता नहीं क्या बात, पैसे कमाने वाले लोग कहते हैं कि औलाद के लिए पैसा कमा रहा है। 50 लाख रुपए से एडमिशन कराने वाला बाप 5 मिनट अपनी औलाद को नहीं देता। गौर करके देखना, हम अपनी बदनसीबी का रोना तो रोते फिरते हैं, औलाद नालायक हो गई, भतीजा बात नहीं करता, बेटी ऐसी बदतमीज है, बेटा ऐसा नाफरमान है। लेकिन गौर करना कि क्या कभी शफकत से 5 मिनट बैठ के आपने सर पे हाथ रखा, कांधे पे हाथ रखा? कभी रख के देखिएगा कि अपनी औलाद के कांधे पे हाथ। 480 वोल्ट का जहां लिखा रहता है वो 2 हड्डियां सी बनी रहती हैं, वहां लिखा रहता है खतरा। लेकिन आप यकीन जानिए कि इन हाथों में जो करंट है वो ही मुंतकिल होता है नई नस्लों के अंदर। आपने तो मुंतकिल ही नहीं किया। आप बड़ी बड़ी फरमाइशें पूरी करते हैं अपनी औलादों की, आप बड़ी बड़ी बातें मानते हैं अपनी औलादों की, लेकिन अपनी औलाद की तरबियत के नाम पर आपके पास वक्त नहीं है। तरबियत में ज़बान भी शामिल है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपनी औलाद को वक्त देना शुरू कीजिए, फर्मा बरदारी उसी दिन से शुरू हो जाए। वक्त देके देखिए, हर चीज पत्थर पिघल जाता है शफकत से। हम अपने बच्चों के साथ सिर्फ हमारा रिश्ता जो है वो पैसे खर्च करने तक महदूद हो गया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को वक्त भी दीजिए और ज़बान भी सिखाइए। इंशाअल्लाह ज़बान का भी फ़रोग़ होगा, समाज और मुआशरे में एक नई रोशनी आएगी। और जो फासला माँ बाप और औलाद के दरमियान बढ़ रहा, जो भाई और भाई के दरमियान बढ़ रहा, आप अंदाजा करें कि आजकल सबसे बड़ा नुकसान, इमारतें बहुत बुलंद हो गई हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब मोहल्ले में अपने देखते थे, भारत शहर का बड़ा एक मारूफ मोहल्ला है किला, चंद
मलबे के मकान पक्के हुआ करते थे। आज कोई मकान कच्चा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले कच्चे मकानों में बहुत बुलंद बाला लोग रहते थे। आज